صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. زمہجور برامن جان آدم ترحم یا نبی اللہ ترحم. ناحر رحمت للعالمین ذا محروما چرا فارغ نشینی. واحسن من کلم ترگت عینی واجمل من کلم تلد النساء. خلقت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ. غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ. زدال خجرتو کے دل فگارم یا رسول اللہ. بہار سچ چمندر سینہ دارم یا رسول اللہ. توی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من. روح پر نور بے نما بے قرارم یا رسول اللہ. توی مولا من آقا من والی جان من. تو میدانی کے جز تکس ندمدارم یا رسول اللہ. دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرا. زلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میرے حال زار پر رحمت کی نظر فرمائیے. میں پردیسی فقیر اور حقیر شخص ہوں. آپ کی جدائی کے داغ سے دل فگار ہوں. اور یہی زخمی دل کی بہار جو سینکڑوں باغوں سے بڑھ کر ہے اپنے سینے میں رکھتا ہوں. آپ ہی میرے دل کا ایران اور میرے صبر و قرار کا باعث ہیں. مجھے اپنے روح پر نور دکھا دیجئے. میں اس کی آگ ہی میرے مولا میرے آقا اور میری جان کے حاکم ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ مجھے آپ کے لطف و عنایت سے یہی امید ہے کہ جب مجھ جامی کا آخری وقت آئے تو آپ اپنے دیدار کا جلوہ دکھائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا سبب بنائے. آج جس ہستی کا ہے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ 18 محرم الحرام آپ کا یوم وصال ہے. تو اسی مناسبت سے آج آپ کی ذات پر شرف حاصل کر رہا ہوں. 23 شباب المعظم 817 ہجری کو بمطابق 7 نومبر 1414 عیسوی کو جام کے ایک قصبہ ہرجرد میں پیدا ہوئے. آج یہ قصبہ موجودہ ایران کے علاقے میں پایا جاتا ہے. ایران کے ملک میں پایا جاتا ہے. آپ کی پیدائش پر نام عبدالرحمن رکھا گیا. عبدالرحمن رحمان کا بندہ. آپ اپنے اسم کے بامسمہ تھے. آپ کا لقب عماد الدین، نور الدین اور نور الدین لقب آپ کا مشہور ہوا. تحلہ صاحب دشتی اور جامی آپ نے رکھا. آپ کے والد ماجد کا نام
نظام الدین احمد دشتی تھا، جس کی وجہ سے کچھ عرصہ آپ نے دشتی تخلص رکھا، اور پھر آپ نے مشہور بزرگ حضرت احمد جام رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے، اور پھر آپ کی جائے پیدائش جو علاقہ ہے جام، اس کی وجہ سے آپ نے اپنا تخلص جامی رکھا، اور یہی تخلص آپ کا اس دنیا میں مشہور و معروف ہوا۔ آپ کو مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا بھی کہا جاتا ہے۔ مولانا کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہوں پر ہے۔ ایک سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی کہ مولا اللہ تعالیٰ کا بھی اسم ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، آیت مقدسہ کا جز فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، یعنی کہ اس میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد ملائکہ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ تو یہ ہم جو مشکل کشا اور داتا کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ مجازی معنوں میں لیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد اسموں پر بندوں کے اسم بھی ہیں۔ تو یہ جو بھی معاملہ کیا جاتا ہے یہ مجازی اور حقیقی کے درمیان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا اسم یا اللہ تعالیٰ کی ذات ایک حقیقی ذات ہے، اور بندوں کو جو بھی چیز حاصل ہوتی ہے وہ مجازی طور پر لی جاتی ہے۔ تو مولانا قرآن مجید میں 2 جگہوں پر استعمال ہوا، اور حدیث مبارکہ میں ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضی حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے، اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم ایک نقطہ ہے، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ نقطہ میں ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو آپ ہوا میں اڑتا دیکھیں، کسی شخص کو پانی کو پار کرتا ہوا دیکھیں، کوئی شخص اپنی خاطر بیان کرتا ہے، مگر حقیقت اس چیز کی ہے جس میں علم کی بات آتی ہے۔ تو مولا کا لفظ جب مولانا کا استعمال ہوتا ہے تو 2 شخصیتوں کی طرف گمان جاتا ہے، جیسے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم شخصیت، جو عظیم عالم دین، علم گرامر کے امام، صوفیوں کے امام، عاشقوں کے امام، استاد العلماء، شیخ الحدیث، کشتہ عشق مصطفیٰ، بے مثال شاعر اور پرتاثیر، ان کی شاعری اپنے حسن و بیان، درد و سوز اور جوش و سرمستی کی بدولت عالیہ میں برتر مقام رکھتی ہے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لافانی نعتیں اور عامہ اہل بیت کی مدح میں ان کی والہانہ مناقب، اپنے فکر و خیال کی پاکیزگی، نزاکت، احساس، جمال اظہار، پاس ادب اور وفور اخلاق کے باعث
دنیا بھر کے اہل عشق و عقیدت کے ہاں راحت و قلب و نظر کا سرمایہ سعید ہیں، تو ایسا وجود قدسی مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی تو آپ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد عالم تھے اور انہوں نے آپ کی ایسی تربیت کی، اور پھر آپ کے والد ماجد نظام الدین احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو بزرگان دین سے بڑی عقیدت و محبت تھی، علم سے بڑا شوق تھا۔ تو ایک مرتبہ خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے جام کی طرف سے اس حجاز مقدس کی سرزمین پر پہنچنا تھا۔ تو جب جام میں پہنچے تو آپ کے والد ماجد کو بزرگان دین کی زیارت کا بڑا شوق تھا، تو آپ نے اس وقت جب کہ مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر 5 سال تھی، آپ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا اور اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے گئے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ تعالی علیہ کی پالکی میں مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بٹھایا۔ خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی محبت اور شفقت فرمائی، اور ایک سیر مصری جو تھی وہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دی، جو اس وقت صرف 5 سال کے بچے تھے۔ مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نفاحت الانس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج 60 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ چہرہ آج 60 سال گزرنے کے بعد بھی میرے سامنے یوں ہی رہتا ہے کہ آپ نے اس قدر شفقت اور محبت فرمائی۔ اور پھر مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت انہوں نے ظاہر میں ایک شریمی دی تھی، اس شریمی کی ایسی برکت ہوئی کہ باطن میں میرا یہ کلام جو ہے اس قدر مٹھاس کو پہنچا کہ آج بھی لوگ اس کلام سے محظوظ ہوتے ہیں، اس کلام کا مزہ لیتے ہیں۔ جب بھی یہ کلام پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی لہریں موجزن ہو جاتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس چیز کا اثر ہے جو خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچپن میں مجھ پر نظر کرم فرمائی تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اپنی اولادوں کو نیک کاموں میں لگانا چاہیے، اپنی اولادوں کو اللہ کے بندوں کے پاس لے کر آنا چاہیے تاکہ ان کی نظر کرم ہو سکے۔ کیوں کہ محمد غوث رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے والد ماجد نے مجھ کو ایک شخصیت کا بیعت کی فرمایا اور اس کے بعد 100 اولیاء کرام کی نظر کرم مجھ پر ڈلوائی۔ تو دوستو، اپنی اولادوں کو نیک جگہوں پر لے کر جانا اور اہل اللہ کی نگاہ کرم کو حاصل کرنا، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں دوسرے بزرگ خواجہ مولانا فخر الدین لورستانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میرے والد گرامی ان کے پاس بھی مجھ کو لے کر گئے، انہوں نے بھی مجھ پر شفقت فرمائی، مجھ کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور ہوا میں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھتے، سیدنا علی المرتضیٰ حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم لکھتے، اسی طرح مختلف ہستیوں کے اسماء ہوا میں لکھتے اور مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو بتا دیتا تھا کہ آپ یہ اسم لکھ رہے ہیں۔
تو انہوں نے مجھ پر بڑی شفقت فرمائی، اور یہ اپنی بچپن کی یادیں مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نفاحت الانس میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو آپ کی یہ تربیت آپ کے والد ماجد نے کی جب آپ کچھ بڑے ہوئے، حتیٰ کہ خود آپ کے والد ماجد نے آپ کو علم کی آشنائی عطا فرمائی، اور پھر جب کچھ بڑے ہوئے تو اس وقت ہرات علم کا مرکز سمجھا جاتا تھا، تو آپ کو ہرات میں مدرسہ نظامیہ میں داخل کیا گیا۔ وہاں پر آپ کے استاد محترم خواجہ جنید اصولی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا علی سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ، شہاب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ نے علوم حاصل کیے، اور پھر مزید علوم حاصل کرنے کے لیے آپ سمرقند میں چلے گئے۔ وہاں قاضی زادہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ نے کچھ علوم حاصل کیے۔ جب یہ دنیاوی علوم میں آپ کو دسترس حاصل ہوئی، حتیٰ کہ آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ ان استادوں کے پاس گئے تو آپ نے 40 دن میں اتنا کسب فیض حاصل کیا کہ دوسرے طالب علم اتنی دیر سے بھی اس علم کو حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ تو آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اس قدر علوم حاصل کیے، حتیٰ کہ آپ کے استاد محترم شیخ علی کوشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے آپ سے علم حیت اور دوسرے علوم کے بارے میں پیچیدہ سوال کیے، تو آپ نے بغیر کسی تردد کے ان سوالوں کے مجھ کو جواب دیے۔ تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ نفس قدسی ہیں کہ جو کائنات میں وجود نفس قدسی کا پایا جاتا ہے، تو وہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات اس وقت اس مقام پہ ہے کہ ان کو نفس قدسی کہا جاتا ہے۔ تو مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب یہ ظاہرہ تعلیم پوری ہوئی تو پھر آپ کو طریقت کی طرف آپ کا دھیان گیا، تو آپ نے یہ کوشش کی کہ میں اس چیز میں بھی ماہر ہو جاؤں۔ تو آپ ریاضت و عبادت کی طرف متوجہ ہوئے کہ ایک رات آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت سعد الدین کاشغری رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ کو زیارت ہوئی۔ جب آپ کی زیارت ہوئی تو پھر آپ سمرقند سے دوبارہ ہرات میں آئے۔ تو جب آپ بچے تھے اور مسجد نظامیہ دارالعلوم نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے، تو اس وقت صدر دروازے پر سعد الدین کاشغری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کا درس چلتا تھا، اور آپ کے مریدین عقیدت مند آپ سے آ کر باطن اور روحانیت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو جب مولانا عبد الرحمن جامی اس زمانے میں ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتے تو سعد الدین کاشغری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ اس بچے سے مجھ کو محبت ہو گئی ہے اور اس کا عجب معاملہ ہے، میں نہیں جانتا کہ کس طرح میں اس کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کروں۔ تو یہ معاملہ تھا کہ آپ کو خواب میں شیخ سعد الدین کاشغری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی، تو آپ پھر ہرات میں واپس آئے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوئے، اور پھر آپ کے دست اقدس پر بیعت کی، اور پھر باطنی علوم کو حاصل کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ اس قدر ریاضت و عبادت میں مصروف رہتے کہ آپ نے دنیا داری سے کنارہ کشی کر لی اور گوشہ نشین ہو گئے، لوگوں سے میل جول کو کم کر دیا، اور اللہ اور اللہ کے محبوب کی یاد میں ایسے غرق ہوئے، ایسے محو ہوئے کہ پھر روحانی مقامات کو حاصل کرتے چلے گئے۔ تو یہ بھی ایک شخصیت تھے۔ تو ان کے بعد جب سعد الدین کاشغری رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا
تو پھر آپ نے اس روحانی چیز میں کمی کو محسوس کیا، تو پھر دوبارہ اس چیز کے حصول کے لیے آپ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے زمانے کے بڑے جید اہل اللہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور ایسی شخصیت ہے عبداللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ زراعت کا، کھیتی باڑی کا کاروبار کرتے تھے، کام کرتے تھے، اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام میں وسعت رکھی تھی کہ آپ 80,000 من غلہ گندم کا عشر نکالتے تھے۔ تو آپ حساب لگائیں کہ کس قدر ان کی زراعت کا معاملہ تھا کہ جس میں 80,000 من غلہ صرف عشر کے طور پر وہ بادشاہ کو پیش کرتے تھے۔ تو مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے جب تاشقند میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ شہر سے باہر اونٹوں کے اوپر غلہ لدا ہوا ہے اور وہ باہر جا رہے ہیں شہر سے۔ آپ نے کسی سے پوچھا یہ کس کا غلہ ہے؟ انہوں نے کہا خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ اس شخص کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا اللہ کے قرب میں رہنے والا بندہ ہے، تو اس قدر اس کے پاس دنیا ہے، تو یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ وسوسہ جب آپ کے دل میں پیدا ہوا تو آپ قریب کی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب اس مسجد میں جا کر آپ بیٹھے تو آپ پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس غنودگی کے عالم میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ روز محشر کا دن قائم ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے جامی میرا قرض دو۔ تو آپ حیران پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا قرض نہیں دے رہے، اس لیے میں ان کو دوزخ کی طرف گھسیٹوں گا۔ تو آپ نے اپنی جیب سے قرض کی رقم نکالی اور اس شخص کو دے دی۔ جب اتنا منظر دیکھا تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی دائیں جانب خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے اور آپ فرماتے ہیں اے جامی یہ مال ہمارے پاس اس لیے ہے کہ قرض داروں کا قرض ادا کریں۔ تو ایک روایت اور بھی آتی ہے کہ جب مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا شہانہ یہ معاملہ دنیا کا دیکھا تو اس وقت آپ نے ایک شعر کا ایک مصرع ان کی بارگاہ میں لکھ کر بھیجا، یا ان کے ذہن میں خیال آیا، نہ مرد از آن کے دنیا دوست دار، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے۔ یہ خیال تھا ان کا مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ جب خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ہوئے تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ وسط قلبی اور نظر بصیرت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس خیال کو جانچ لیا۔ تو آپ نے فرمایا جامی اس شعر کو تو پورا کرو، نہ مرد آنکھ دنیا دوست دار، مگر مولانا جامی اس شعر کو پورا نہ کر سکے تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرا مصرع فرمایا، اگر دارد برائے دوست دارد، یہ معنی دولت اس لیے ہے کہ دوست کے راستے میں اس کو لٹا دیا جائے۔ تو یہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے۔ تو مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو اپنے گھر سے بھی یہ فیوز و برکات ملے، اور پھر خواجہ شیخ سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
اور یہ نسبتیں بڑی قریب کی ہیں، کیونکہ آپ کے مرشد صادر الدین کاشغری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد شیخ نظام الدین ہموش رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے مرشد علاء الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کے مرشد خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ. تو یہ تین نسبتوں کے ساتھ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. اور خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت یعقوب چرری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، اور وہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے. تو لہذا خواجہ مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت جن دونوں بزرگوں کے ساتھ رہی، ان کا قریبی تعلق خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کے ساتھ ہے. تو مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شان آپ نے بیان فرمائی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے خیالات کیوں نہ ہوتے کہ جب خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس خرسان سے لوگ زیارت کے لیے آتے، تو پھر خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ آپ خرسان کے آفتاب کو چھوڑ کر ماورن النہر کے چراغ کے پاس آتے ہیں. اس قدر مقام خواجہ عبید اللہ احرار کی نظر میں مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کا تھا کہ خود کو وہ چراغ کہتے اور مولانا جامی کو آفتاب کہتے. تو مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور صحابہ کرام کی شان اور سیدنا علی المرتضی حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان آپ نے بیان فرمائی کہ آپ کی عمر جب 60 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے وہ نغمے آپ کے دل میں گونجنے لگے، اور آپ کی ذات ایسی ذات تھی کہ آپ سر تپا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رنگے ہوئے تھے. وقت کے ہم آہنگ حالت یہ ہو گئی کہ تاب جدائی نہ رہی، مثل ماہی بے آب مضطرب رہتے، چین نہ آتا شب طریقی کی تنہائیں ہوں یا صبح مساء کی رونقیں، دوپہر کی ہنگامہ آرائی ہو یا شام کی خواہ ہو. آپ کا ایک ہی خیال تھا اپنے محبوب آقا کی یاد میں رہنا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دن اور رات کو گزارنا، ہر لمحہ خیال یار میں مست رہنا. تو پھر ایک دن ایسی کیفیت ہوئی کہ آپ نے یوں قلم کو پکڑا اور لکھا تنم فرسودہ جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پر درد وارا زائسیاں یا رسول اللہ. یہاں پر پر درد پر بعض حضرات پر مزدہ بھی لکھتے ہیں. تو یا رسول اللہ آپ کے ہجر میں میرا تن نکارا اور میری جان پارا پارا ہو گئی ہے، میرا دل گناہوں کے سبب غم و اندوہ کی کفیت میں مبتلا ہو کر بالکل بیکار ہو چکا ہے. چوسوے من گزراری من مسکین زمداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اگر میرا نصیبہ بیدار ہو جائے اور آپ مجھ ندار مسکین کی طرف تشریف لے آئیں، میرے پاس تو کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کو حضور عالی کے روبرو پیش کر سکوں، مگر ہاں جس مقام پر آپ کے نالین پاک کا نشان پڑے گا میں ضرور اس مقام پر اپنی جان کو نثار کر از حد شرمندہ ہوں. زنجیر تو پابستم نمی گویم کہ من ہستم سہندہ یا رسول اللہ.
میں آپ کی شراب محبت سے مست ہوں اور آپ کی زنجیر غلامی کا پابند ہوں۔ یا رسول اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو کچھ آتا ہے یا میں کسی کام کے لائق ہوں، جو بازوئے شفایت را کشائے بر گناہ گاراں، مکن محروم جامی را دراں دم یا رسول اللہ۔ جب آپ گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے بحضور پروردگار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے آئیں گے تو میری یہ التجا ہے کہ اس حالت پریشانی میں جامی کو جو ہے وہ فراموش نہ کیجئے گا۔ تو طائر وقت تیزی کے ساتھ محو پرواز تھا، عشق رسول کا رنگ روز افزوں آئے دن گہرا ہوتا چلا جاتا تھا۔ جب یارائے فرقت نہ رہا تو اس عالم معرفتگی میں بے خودی میں آ کر آپے سے باہر ہو کر سوئے مدینہ اٹھنے لگے آپ کے قدم، اور ہر اٹھنے والا قدم محب صادق حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کو سید العاشقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر کر رہا تھا۔ اس احساس لطیف سے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در اقدس قریب آ رہا ہے، آپ کا کلزم عشق و محبت میں تلاطم برپا ہو گیا۔ جو عشق و محبت کی چاشنی آپ کے دل میں تھی، چلتے چلتے آپ وادی بطحہ میں پہنچے تو مدینہ منورہ، خاک مدینہ، ہار مدینہ، حتیٰ کہ سگے مدینہ کو بھی اپنے دل کے قریب پاتے تھے، اور آپ اس عالم میں اس سرزمین مدینہ کو جانے والے قافلوں کو سلام کرتے تھے۔ قافلہ حجاز کے اونٹوں کے ساربان آپ کے پیغام رساں تھے، اور نسیم بہاری کو فریاد پہنچانے کا ذریعہ بناتے تھے، اور اسے مخاطب کر کے کہتے تھے نسیمہ جانب بطحہ گزر کن، زا حوالم محمد را حبر کن، ہوائے دیس محبوبہ میں جائیں، میرا احوال حضرت نو سنائی، بابرین جان مشتاقم بانجا، فدائے روزہ خیر البشر کن، اے لہجہ جان میری تو مدینے، کری روزے تو صدقے استطائیں، توی سلطان عالم یا محمد، زا روئے لطف سوئے من نظر کن، کہیں اس بادشاہ نو یا محمد، میرے والے کرم دی جات پائیں، مشرف گرچہ شد جامی، زا لطفش خدایائے کرم بارے دیگر کن، اگے ڈٹھائے جامی میں وہ جلوہ، خدایا وہ دوبارہ بھی وکھائیں۔ حضرت شاہ خاشم رحمت اللہ تعالی علیہ شواہد النبوت میں لکھتے ہیں کہ ربیع الاول کی ایک سہانی شام تھی کہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرم فرمایا اور اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا، تو مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اٹھے تو آپ نے یہی نعت پڑھی، خدایا این کرم بارے دیگر کن، یا اللہ یہ کرم مجھ پر فرمایا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف مجھ کو عطا فرمایا ہے، تو اس کرم کو بار بار مجھ پر کرم کرنا، اس معاملے کا اظہار بار بار مجھ پر کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ نعت آپ نے لکھی تو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ آقا دو جہاں
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنا کرم فرمایا اور مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دوبارہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اور مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اپنے زمانے میں ایسی اعلیٰ شخصیت تھی کہ بادشاہ وقت بھی آپ سے ملنے کی تمنا کرتے تھے، حتیٰ کہ سلطنت عثمانیہ کا سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مصادق سلطان محمد فاتح نے 26 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ تو سلطان محمد فاتح بھی آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھا، اور سلطان محمد فاتح کا بیٹا بایزید ثانی وہ بھی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں شامل تھا، اور خط و کتابت کے ذریعے یہ رابطہ رہتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے نذرانے کے طور پر ایک مرتبہ 5000 اشرفی بھی آپ کی خدمت میں بھیجی تھی، اور مزید 1,00,000 اشرفی کا وعدہ بھی کیا تھا، اور ملاقات بھی چاہتا تھا۔ جب آپ حج کے موقع پر واپس آ رہے تھے تو مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ معاملات کے بیس پر آپ روم کی طرف نہیں گئے، مگر اس وقت کے سلاطین بھی اولیاء اعظام کے عزت و احترام کرتے تھے، اور یہ وہ دور تھا کہ جب اہل اللہ کا یہ نظام جاری و ساری تھا اور تصوف اپنی بنیاد کو مضبوط کر چکا تھا، تو اس لیے اولیاء اعظام کی طرف سلطان بھی رخ کرتے تھے۔ تو سلطان محمد فاتح بھی جو تھا وہ آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھا۔ تو مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا رہتے تھے، تو یہاں پر اس واقعے کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس کو اکثر علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق کی کیفیت یہاں تک پہنچی کہ آپ ہر لمحہ ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مگن رہتے، اور پھر اس محبت کا جیسے ہی جوش آتا، آپ اندازہ کریں کہ جب آپ پہلے حج پر گئے تو سب سے پہلے آپ مدینہ منورہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر مکہ مکرمہ گئے، مکہ مکرمہ سے دوبارہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ تو یہ آپ کی محبت کا عالم تھا، اور جب بھی آپ مدینہ منورہ میں جاتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرتے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، جامی خوش روی، اے جامی خوشی سے جاؤ بعد آئی، اے جامی خوشی سے جاؤ اور پھر واپس آؤ۔ اور جب آپ آخری مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوتے ہیں تو آقا دو جہاں فرماتے ہیں، اے جامی خوش روی بعد آئی نا۔ آقا نے فرمایا تو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کے دل کی کیفیت اس وقت کس مقام پہ پہنچی ہوگی کہ آقا فرماتے ہیں جب بھی میں آتا ہوں تو آقا فرماتے ہیں اے جامی خوشی سے جاؤ اور پھر واپس آؤ۔ اس مرتبہ آقا نے فرمایا کہ اے جامی خوشی سے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ واپس آؤ۔ تو مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عشق کی کیفیت جب اس انتہا پہ پہنچتی ہے تو آپ مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضری دینا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت امیر مدینہ، ایک کتاب میں امیر مکہ بھی لکھا ہوا ہے، اور پھر مولانا زکریا نے جو فضائل درود و سلام کی کتاب لکھی ہے اس میں امیر مکہ کے حوالے سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔
تو امیر مدینہ کی ہاتھ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے امیر مدینہ، عبد الرحمن نام کا ایک شخص میرے شہر مدینہ میں آنا چاہتا ہے، اس کو روک لو تو وہ میرے شہر مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ امیر مدینہ اس قافلے کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں پہ جا کر پتہ کرتے ہیں کہ جامی کون ہے۔ آج تو کوئی تھوڑا سا علم حاصل کر لے، وہ مولانا، علامہ، پتہ نہیں کیا کا لقب لگانے شروع کر دیتا ہے، مگر وہ کشتہ عشق مصطفیٰ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو علم حدیث کا بھی امام ہے، عاشقوں کا بھی امام ہے، صوفیوں کا بھی امام ہے، اس قدر سادگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب امیر مدینہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ سے آمنا سامنا ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ اے عبد الرحمن جامی، تم مدینے نہیں جا سکتے۔ وہ کیا کیفیت ہوگی کہ پھر مولانا عبد الرحمن جامی کے اس عشق کو قرار نہیں آ رہا، تو پھر دوبارہ آپ ایک قافلے سے بات کرتے ہیں اور ایک صندوق میں عشق و محبت کا یہ سامان اس صندوق میں رکھ دیا جاتا ہے۔ قافلے والوں سے بات کرتے ہیں کہ مجھ کو صندوق میں چھپا لو اور شہر مدینہ میں لے جاؤ۔ دوبارہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر مدینہ کو خواب میں ملتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جامی دوبارہ آ رہا ہے، اس کو روکو۔ وہ دوبارہ آ کر مولانا جامی کو وہاں سے برآمد کر لیتا ہے اس صندوق سے، مگر مولانا عبد الرحمن جامی کے عشق کو قرار نہیں آ رہا۔ پھر آپ بھیڑیں پکڑیے جا رہی ہوتی ہیں، ان بھیڑ پکڑیوں میں آپ شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر ادھر سے مدینہ منورہ سے پیغام آتا ہے کہ اس جامی کو روکو۔ آپ کو امیر مدینہ جیل میں ڈال دیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر مدینہ کی خواب میں آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، میرا ایک ایسا عاشق ہے کہ اگر وہ اس حالت میں اس سرزمین مدینہ پہ آ جاتا ہے اور اگر میرے قدموں میں آ گیا تو اس کی محبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ مجھ کو اپنی قبر انور سے باہر آنا پڑے گا، اور اگر میں قبر انور سے باہر آ گیا تو یہ دنیا کا نظام جو ہے یہ الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے گا۔ تو وہ مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، سگت را کاش جامی نام بوتے، سگت را کاش جامی نام بوتے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، یا رسول اللہ کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا اور آپ اکثر اسے بلاتے تو میرا نام آپ کی زبان مبارک پر آ جاتا۔ اور کہیں کہتے ہیں مگو جامی سگے این آستان است مکنزی دارائے بیرونم ہے دوست، یہ مت کہو کہ جامی اس آستان کا کتا نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ نہ کہیے کہ جامی اس آستان کا کتا نہیں ہے، مجھے اس دائرے سے باہر مت کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جامی کا عشق جس حد تک پہنچا ہوا تھا، میں جتنے بھی ٹر جانا سرکار نظر رکھ دینے، میں جتنے بھی ٹر جانا سرکار نظر رکھ دینے، رہنے میں مدینے وچ کل جگ دی خبر رکھ دے دے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خر غلام کی خبر رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق سے کوئی ذرہ عشق ہمیں عطا فرمائے۔
اور یہ ہماری خوش نصیبی رہی کہ ہمیں حضور قبلہ عالم ابا رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی ملی جنہوں نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کے اس عشق کی آگ کو تازہ کیا اور ہمارے دلوں میں اس عشق و محبت کے بیج بوئے۔ اللہ تعالی ہمیں مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق سے کوئی ذرہ عشق عطا فرمائے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔